حدیث نماز کے بارے میں ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ انہوں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا والدین سے حسن سلوک۔ انہوں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہاں بہت زبردست ترتیب بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اس کے بعد بندوں میں سے سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ والدین کا۔ اس کے بعد کرنے کے کاموں میں سے عملی زندگی میں سب سے افضل کام کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں محنت کرنا۔ تو یہاں افضل اعمال کی درجہ بندی کر دی گئی ہے، اور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دوسرے کا درجہ پہلے کے بعد ہے اور ان کے درمیان فرق ہے۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور عبادت میں سب سے اہم ترین رکن کیا؟ نماز، اور پھر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ لیکن یہاں صرف نماز کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ کیا کہا گیا؟ وقت پر نماز پڑھنے کی اہمیت ہے۔ بہت سے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن لیٹ کر کر کے، کبھی آگے پیچھے دو دو جمع کر کے اور کبھی قضا کر کے۔ تو اس میں اصل چیز جو پسندیدہ ترین عمل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وہ وقت پر نماز پڑھنے کا ہے۔ جیسے سورۃ النساء میں آتا ہے بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ اوقات کی پابندی سکھاتی ہے، یہ ٹائم مینجمنٹ سکھاتی ہے۔ بہت سے فائدے ہیں۔ آپ دیکھیے بہت سے لوگ وقت کی پابندی نہیں کرتے، چاہے کلاس میں آنے کا معاملہ ہو، یا کسی شادی دعوت میں آنے کا معاملہ ہو، یا کسی کے گھر میں کوئی اپائنٹمنٹ ہو، یا کسی ڈاکٹر کے پاس۔ جہاں کہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا کام نہیں ہونے کا، وہاں تو ہم پھر بھی وقت کی پابندی کر لیتے ہیں۔ لیکن جہاں ہماری عام طور پر لوگوں کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے تو عموماً ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھی کوئی عذر حقیقی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ عادت کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ ہر کام میں ڈیلیز، ہر کام میں تاخیر کرنا، سستی، اور سستی منافقت کی علامت ہوتی ہے، یعنی کاموں کو وقت پہ نہ کرنا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جو کام وقت پر نہیں ہوتا اس کے بارے میں پنجابی میں جیسے محاورہ ہے کہ ویلے دی نماز سے کویلے دیاں ٹکرا، یعنی جو وقت پہ نماز نہیں پڑھی جاتی پھر وہ جلدی جلدی ٹھونکیں ہی ماری جاتی ہیں، ٹکریں ہی زمین پہ ماری جاتی ہیں، اس میں اللہ کو کم ہی یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے نماز کا وقت پہ پڑھنا ہمیں ساری زندگی میں ہر کام وقت پر کرنے کا سبق سکھاتا ہے، اور یہ سب سے افضل عمل ہے۔ ام فروہ سے مروی ہے، مسند احمد کی روایت میں بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سب سے افضل اعمال کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنا، الصلاۃ لأول وقتہا۔ تو پابندی سے کرنے کی بات تو ہے ہی، لیکن وقت پر پڑھنا یہاں زیادہ اہم معنی رکھتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز اس کے اپنے وقت پر پڑھتے تھے، مگر مزدلفہ اور عرفات میں جمع کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی وقت پر نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ ابو ذر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھا کرو، اور پھر اس کی بار بار تلقین بھی کی گئی۔ اور اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پر لوگ کہیں اکٹھے ہوتے ہیں، باتوں میں لگ جاتے ہیں، کھانا کھل جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کئی دفعہ مغرب کی نماز سے 15 منٹ پہلے کھانا کھول دیا جاتا ہے شادی میں۔ اب لوگ کھانے کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ ابھی کھانا ڈالا ہی ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اور پھر کھانے کھاتے ہوئے آدھا گھنٹہ اور اوپر ہو جاتا ہے، اور باتیں اور گپ شپ لگاتے ہوئے، اور پھر اندھیرے میں لوگ نماز مغرب پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم سب کو اس پر استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ پڑھ تو لی ہم نے کسی نہ کسی طرح، لیکن اس کے اول وقت پر تو نہ پڑھی۔ تو ایسے میں مومن جو ہے وہ اوقات نماز کو دیکھ کے چلتا ہے۔ میں کہیں جا رہا ہوں، کوئی اپائنٹمنٹ کر رہا ہوں، ایون شادی کا وقت بھی، یا کوئی دعوت رکھنی ہے گھر والوں کی بھی، رشتہ داروں کی بھی، تو پہلے یہ دیکھیں کہ لوگوں کی نماز کا کیا انتظام ہوگا۔ اگر مثلا دن چھوٹے ہیں یا کچھ بھی مشکل ہے تو اس صورت میں کیا ہے کہ انسان پھر آنے والوں کے لیے گھر میں نماز کا انتظام کرے۔ بعض اوقات کھانے کا انتظام میں تو پورا لان استعمال ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ٹیبل لگے ہوئے ہیں، ٹیبل سجے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے کونے میں ایک دو چادریں بچھا دی جاتی ہیں۔ اور بعض اوقات اگر ایسے دیندار لوگوں کی کوئی مجلس ہو تو وہ کھڑے انتظار ہی کرتے رہتے ہیں، پہلے اگلے پڑھ لیں تو پھر ہم پڑھیں گے۔ تو یہ نماز کو ہلکا سمجھنا ہے یا اس کو اہمیت نہ دینا،
تو اگر ہم لوگوں کو نماز ہی کے وقت میں بلا رہے ہیں، یا ایسے وقت میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ نماز سے پہلے پہنچ جائیں گے، یا آ کے نماز ہی پڑھنی ہوگی ان کو پہلے، یا بیچ میں نماز آ جائے گی آپ کی تقریب کے، تو نماز کا پراپر بندوبست کریں، وضو کا پراپر بندوبست کریں، اور یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر لوگ جماعت سے نماز تاخیر سے پڑھ رہے ہوں تو انسان وقت پر اپنی نماز ادا کر لے۔ ابو ذر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ران پہ ہاتھ مارا، فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم ایسے لوگوں میں اپنی بقیہ زندگی گزار رہے ہوگے جو نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر دیں گے۔ عبداللہ بن صامت کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں، یعنی پھر ہم کیا کریں اگر لوگ نمازیں لیٹ کریں؟ فرمایا تم نماز کو اس کے وقت پر ادا کر لینا اور اپنی ضرورت کے لیے چلے جانا، پھر اگر نماز کی اقامت کہی گئی اور تم مسجد میں ہوئے تو دوبارہ پڑھ لینا۔ یعنی اگر لوگ لیٹ کر رہے ہیں تو آپ وقت پر پڑھ لیں، لیکن اگر آپ وہاں موجود ہیں اور لوگ پھر جماعت کر رہے ہیں تو وہ نفل شمار ہو جائے گی اور جماعت کا ایک ثواب مل جائے گا۔ تو صحابہ جو تھے وہ نماز کو مؤخر نہیں کرتے تھے، کیونکہ نماز کو مؤخر کرنے کی مذمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند میں قصور نہیں، بے شک قصور جاگنے کی حالت میں ہے، وہ اس طرح کہ تم کسی نماز کو اس حد تک مؤخر کر دو کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے، یعنی اتنا ڈیلے کر دو کہ اگلی نماز کا وقت قریب ہو جائے۔ اور نماز کے وقت سوئے رہنے والے کے لیے وعید ہے۔ سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا، مگر وہ اس سے غافل ہو گیا، یعنی قرآن سے، اور وہ فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا، یعنی نمازوں کے اوقات میں سویا رہتا۔ اچھا، ہمارے یہاں بڑی خوش فہمی کی بات ہے کہ اگر حافظ بن گئے تو خود بھی جنت میں چلے جائیں گے اور گھر والوں کو بھی بخشوا لیں گے، اس لیے بہت سے لوگ اس پر تو بڑی توجہ دیتے ہیں، لیکن حافظ بن کر ہمارے اوپر ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی ہیں ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور باقی فرائض کی طرف سے پھر اہانت یا غفلت یا سستی برتنے لگتے ہیں، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اس کا مطلب ہے وقت کا ضائع کرنا، فضول کاموں میں لگے رہنا یہاں تک کہ نماز کا اصل وقت نکل جائے، یہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ استغفر اللہ۔ سوچئے کہ بعض اوقات ہم گھر کے کاموں میں، بعض اوقات ہم اپنی سیٹنگز کرنے میں، بعض اوقات ہم اور کسی کو اٹینڈ کرنے میں، کوئی کال اٹینڈ کرنے میں، کوئی میسیجز کا جواب دینے میں سستی کرتے کرتے نماز کو ڈیلے کر دیتے ہیں۔ ایسے نمازیوں کے لیے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ہلاکت سنائی گئی، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، مصلین کے لیے ہلاکت ہے، یہاں مشرکین یا کافرین کی بات نہیں کی گئی۔ تب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہلاکت، یہ نقصان دنیا کا بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا آپ روز نماز لیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کے کام بھی لیٹ ہو جائیں گے، یعنی دین کے معاملے میں جب انسان سستی کرتا ہے تو بعض اوقات اس کی دنیا کے معاملات اس کے تاخیر سے ہونے لگتے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں، مثلا کئی لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں ہمارا ہر کام ہی ڈیلے ہو جاتا ہے، بزنس کے معاملے میں ڈیلیز، پیمنٹس میں ڈیلیز، شادی میں ڈیلے، فلاں چیز میں ڈیلے، فلاں۔ تو میں ان کو کہتی ہوں کہ کہیں آپ اللہ کے کسی حق میں تو ڈیلے نہیں کر رہے، کسی اور کی ادائیگی میں تو ڈیلے نہیں کر رہے، سوچیں ذرا۔ یعنی اگر ہمارے کاموں میں تاخیر ہو رہی ہے تو کہیں ہم اپنے کسی فرض میں تو تاخیر نہیں کر رہے۔ اچھا ابھی کرتے ہیں دیکھتے ہیں، ابھی کرتے ہیں، اور خاص طور پر فرائض کے اندر، کیونکہ نماز کی سستی جو ہے یہ نفاق کی علامت ہے۔ دوسری اہم چیز جو اس حدیث میں بتائی گئی ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اس کا تاکیدی حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ والدین اگر کافر بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیے اس حدیث میں ترتیب کیا بتائی گئی ہے، والدین کی خدمت جہاد سے بھی افضل ہے۔ اگر آپ کے والدین آپ کی خدمت کے محتاج ہیں اور آپ کو وقت نہیں مل رہا دین کے لیے کچھ کام کرنے کا، بہت بیڈ ریڈن ہو گئے ہیں، محتاج ہو گئے ہیں، ضرورت مند ہو گئے ہیں، آپ کے بیمار ہو گئے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو لک آفٹر کرنا پھر آپ سے فریضہ جہاد کو بھی ساقط کر دیتا ہے۔ تیسرا کام، جب آپ نے اپنی نمازیں، اپنی ذاتی زندگی کی اصلاح کر لی، اپنے فرائض پورے کر لیے، والدین کو بھی دیکھ لیا، پھر تیسری چیز آتی ہے آپ کو اللہ کے راستے میں کام کرنا۔ اور جہاد کا معنی بہت وسیع ہے، اپنے نفس سے جہاد بھی جہاد ہے، اور دین کی تعلیم اور تبلیغ بھی جہاد ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں جہاد فی سبیل اللہ میں شامل ہے، جیسے حج کا سفر بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور قتال بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہد وہ ہوتا ہے
جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے. اپنے نفس سے جہاد بھی جہاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی ذات کی خاطر تمہارا اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا افضل جہاد ہے. پھر اسی طرح ایمان کامل اس شخص کا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتا ہے. اور اللہ کے راستے میں نکلنا ایک صبح یا شام دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے اللہ انسان کو غم اور پریشانی سے نجات دیتا ہے. یعنی دین کے راستے میں نکلنا ڈپریشن کا علاج ہے، غموں کا علاج ہے. اور آپ اس کو محسوس کریں گے کہ گھر میں آپ ہیں، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کے کام کاج کر رہے ہیں، آپ کا دل پریشان ہے، آپ کسی خوف اور پریشانی کا شکار ہیں، لیکن جو ہی آپ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، پڑھنے نکلتے ہیں یا پڑھانے نکلتے ہیں یا اسی طرح کے کسی کام یعنی دین کی کسی خدمت میں لوگوں کو جمع کرنے یا لوگوں کے کسی کام، تو کیا ہوتا ہے آپ کو اپنا غم ہی بھول جاتا ہے، آپ کو یہ بھول جاتا ہے کہ آپ کو کیا پریشانی لاحق ہو رہی تھی. تو اس لیے جو شخص بھی کسی طرح کے بھی مسئلے کا شکار ہے وہ اپنا کچھ نہ کچھ وقت ضرور اللہ کے راستے میں وقف کرے، اپنی جان اور اپنا مال اس کام کے لیے ضرور لگائے. کون بات میں اس سے زیادہ اچھا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے؟ اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے؟ اور مؤذن دن میں 5 دفعہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور نیک عمل کرے، یعنی پھر بعد میں خود بھی نماز میں شریک ہو جائے. وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ بے شک میں فرما برداروں میں سے، میں اللہ کا فرما بردار ہوں. تو جو نماز ہی نہ پڑھے کیا وہ اللہ کا فرما بردار ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو نہیں فرما بردار ہوتا، وہ تو نافرمان ہوتا ہے جو بات نہیں مانتا. تو اس لیے جب بھی اذان آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، ایک ان کے شاگرد تھے اسود، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ وہ گھر میں گھر والوں کی خدمت کرتے، کام کاج کرتے، گھر والوں سے بات چیت کرتے، لیکن جو ہی اذان ہوتی اجنبی ہو جاتے، نماز کے لیے چلے جاتے، کیونکہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، گھر والوں سے بھی بڑا ہے، بچوں سے بھی بڑا ہے، باقی تمام سے بھی. کل ہی کسی نے مجھے ایک پوسٹ بھیجی جو میرے دل کو چھو گئی، تو دل چاہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. مؤذن کی بات ہو رہی تھی نا، لکھنے والے کا مجھے نہیں پتا، منقول لکھا ہوا تھا اس لیے میں بھی اس کو منقول ہی کرتی. رات کا آخری پہر تھا، سردی تھی کہ ہڈیوں کے اندر تک گھسی جا رہی تھی. بارش بھی اتنی تیز تھی جیسے آج اگلی پچھلی کسر نکال کر رہے گی، بہت تیز بارش. میں اپنی کار میں دوسرے شہر کے ایک کاروباری دورے سے واپس آ رہا تھا اور کار کا ہیٹر چلنے کے باوجود میں سردی محسوس کر رہا تھا. دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ بس جلد از جلد گھر پہنچ کر بستر میں گھس کر سو جاؤں. مجھے اس وقت کمبل اور بستر ہی سب سے بڑی نعمت لگ رہے تھے. سڑکیں بالکل سنسان تھیں اور بستر ہی سب سے بڑی نعمت لگ رہے تھے. سڑکیں بالکل سنسان تھیں، حتیٰ کہ کوئی جانور بھی نظر نہیں آ رہا تھا، بلی کتے وغیرہ بھی سب چھپے ہوئے تھے. لوگ اس سرد موسم میں اپنے گرم بستروں میں دبکے ہوئے تھے. جیسے ہی میں نے کار اپنی گلی میں موڑی تو مجھے کار کی روشنی میں بھیگتی بارش میں ایک سایہ نظر آیا. اس نے بارش سے بچنے کے لیے سر پر پلاسٹک کے تھیلے جیسی کوئی چیز اوڑی ہوئی تھی، صرف سر پہ، باقی جسم میں، اور وہ گلی میں کھڑے پانی سے بچتا بچاتا آہستہ آہستہ چل رہا تھا. مجھے شدید حیرانی ہوئی کہ اس موسم میں بھی کوئی شخص اس وقت باہر نکل سکتا ہے، اور مجھے اس پر ترس آیا کہ پتہ نہیں کس مجبوری نے اسے اس پہر اس طوفانی بارش میں نکلنے پر مجبور کیا. میں نے گاڑی اس کے قریب جا کر روکی اور شیشہ نیچے کر کے اس سے پوچھا، بھائی صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آئیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، شکریہ بھائی، بس میں یہاں قریب ہی تو جا رہا ہوں، اس لیے پیدل ہی چلا جاؤں گا. میں نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا، اس وقت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے بڑی متانت سے جواب دیا، مسجد. میں نے حیرانی سے پوچھا، اس وقت مسجد میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا، میں اس مسجد کا مؤذن ہوں اور فجر کی اذان دینے کے لیے مسجد میں جا رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ کتنی بھی سردی، کتنی بھی بارش ہوتی ہے، لیکن اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ مسجد کے اندر نہیں سو رہے ہوتے، گھروں سے آتے ہیں. یہ کہہ کر وہ اپنے رستے پہ چل پڑا اور مجھے ایک نئی سوچ میں گم کر گیا. کیا آج تک ہم نے کبھی سوچا ہے کہ سخت سردی کی رات میں طوفان ہو یا بارش، کون ہے جو وقت پر اپنے اللہ کی طرف بلانے کی صدا بلند کرتا ہے؟
کون ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے؟ کون ہے جو یہ اعلان کرتا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور اسے اس کامیابی کا کتنا یقین ہے کہ اسے اس فرض کے ادا کرنے سے نہ تو سردی روک سکتی ہے نہ بارش۔ جب ساری دنیا اپنے گرم بستروں میں نیند کے مزے لے رہی ہوتی، وہ اپنے فرض کو ادا کرنے کے لیے اٹھ جاتا ہے۔ میرا دل چاہا کہ نیچے اتر کے اسے سلام کروں، لیکن وہ جا چکا تھا، اور تھوڑی دیر بعد جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا فضا میں گونجی، میرے قدم بھی مسجد کی جانب اٹھ گئے، اور آج مجھے سردی میں مسجد کی طرف چلنا گرم بستر اور نیند سے بھی اچھا لگ رہا تھا۔ تو عمل کی دعوت کتنی بڑی دعوت ہوتی۔ صبح صبح جب اذانیں ہو رہی ہوتی، کبھی ہم نے سوچا کہ ہم تو ابھی بستر میں لیٹے ہوئے ہیں اور یہ اپنی ڈیوٹی پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی کسی کو کہے کہ میرا بیٹا مؤذن ہے، اس سے تم شادی کر لو، تو کوئی کرے؟ یہ کوئی کام ہے؟ تم کیا کرتے ہو؟ لوگ ہر وقت ایسے دین کی خدمت کرنے والوں کو لعن طعن کر رہے ہوتے ہیں، یہ بس فارغ لوگ ہیں، یہ کچھ نہیں کرتے، ان کی تو یہ مفت کی کھاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا بات ہے۔ لیکن کسی بھی کام کے لیے وقت کی پابندی کرنا، اور ہر طرح کے موسم اور ہر طرح کے حالات میں نکلنا، اور پھر جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت جاگنا، اور گھر سے باہر نکل کر ہر طرح کے حالات میں جا کر اللہ کی طرف بلانا، ایک بہت معزز کام ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو اذان سکھائیں، ٹھیک ہے؟ چھوٹے بھائیوں کو سکھائیں، بچوں کو سکھائیں، جن کو آپ پڑھاتے ہیں، جن بچوں کو، لڑکوں کو خاص طور پہ، ظاہر لڑکیوں کو تو نہیں دینی ہوتی، لڑکوں کو آپ ضرور، جیسے جو بھی آپ کی ناظرہ کی کلاسز ہیں، یا بچوں کو آپ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں پڑھنے کی، تو ان کو ساتھ ہی اچھے مؤذن کی اذانیں سنائیں گے، تو انشاءاللہ کیا ہوگا، اس سے وہ اس کو کاپی بھی کریں گے اور ان کے دل میں شوق بھی پیدا ہوگا۔ اور نماز کا جب وقت ہو تو گھر میں بھی آپ ان کو پریکٹس کروانے کے لیے اذان کہلوا سکتے ہیں ان سے، تاکہ ان کے اندر کانفیڈنس آئے۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ہشام چھوٹا سا تھا، 5-6 سال کا ہوگا، تو اس نے پہلا انعام جو لیا تھا، پہلا میڈل، وہ اذان میں فرسٹ پرائز پر تھا۔ بچپن سے ہی اس کو اذان سکھائی گئی تھی کہ کیسے دیتے ہیں، اور سکھائی بہن نے تھی۔ تو بہرحال یہ تو تھا اذان سے متعلق۔ اب کوئی بات جو آپ نے گھر جا کے سوچی کل کے لیسن کے بعد، کوئی چیز، کوئی غور و فکر کیا؟ جی مائک لیجیے۔ جی استاذہ، ابو محذورہ لڑکے سے تھے اور وہ چند لڑکوں کے ساتھ اسی طرح نقلیں ایک طرح سے اتار رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کو اذان کے الفاظ سکھائے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پسندیدہ شخصیت بن گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو اذان سکھائی تھی، اور جس طرح لڑکے شرارتیں کرتے ہیں وہ بھی پہلے انہی میں شمار ہوتے تھے، نقلیں اتار رہے تھے اذان کی، اور کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹنے کی بجائے، غصہ کرنے کی بجائے ان کو بلایا اور ان کو اذان سکھائی، اور پھر اس کے بعد مکہ کا مؤذن مقرر کیا، اور اس وقت جب انہوں نے اذان سنائی تو وہ ایک تھیلی دی جس کے اندر شاید چاندی تھی یا کیا، ان کو انعام بھی دیا۔ مؤذن کی آواز آ گئی، نماز پڑھا رہا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم سب بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بچہ اسی طرح کی شرارت کر رہا ہو تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو اس کو کافر کا فتویٰ لگا دیں، تم اذان کا مذاق اڑا رہے ہو۔ تو جو بچے شرارتی ہوتے ہیں نا، ان کے اندر کچھ کرنے کا شوق ہوتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا ہے، تو بس جو دل میں آئے پھر کرتے، کیونکہ ڈائریکشن نہیں ہوتی۔ تو ہمیں ہر ایک سے ہمدردی رکھ کے، ہر ایک کی خیرخواہی کر کے، اس کا پوٹینشیل پہچان کر کیا کرنا ہے، اسے کسی راہ لگا دینا ہے، کسی کام لگا دینا، اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کوئی اور کچھ کہنا چاہے؟ جی آپ عمار۔ استاذہ جی، مجھے اذان دینے کا بہت شوق تھا، تو میں خود تو نہیں دے سکتی تھی، تو پھر میں نے بابا کی مسجد میں جو طالب علم پڑھتے تھے ان میں سے ایک کو پکڑ لیا اور اس کو پھر اچھے سے اذان سکھائی۔ تو استاذہ جی، اس کی اذان میں اتنی زیادہ خوبصورتی تھی آواز میں کہ جب وہ اذان دیتا تو کچھ ہمسائے جو ہیں وہ بہت مطلب برا فیل کرتے ہیں، کہتے کہ ہمیں فجر ٹائم مطلب ہم اٹھنے پہ، اپنی آنکھ کھولنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو وہ 10 منٹ، مطلب اس کا سانس ماشاءاللہ اتنا لمبا تھا کہ 10 منٹ لگ جاتے اس کو اذان دیتے۔ تو پھر اس نے یہ پکڑ لیا کہ میں نے ہی 5 وقت کی جو ہے نا وہ اذان دینی ہے، تو اتنا اس کے پیچھے استاذہ جی پڑا گیا کہ وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ مطلب کہا گیا کہ یہ اذان نہ دیا کرے، ہمیں اس کی اذان سے نا بہت زیادہ الجھن محسوس ہوتی۔ آگے چلے جی، آپ کچھ کہنا؟ مائک قیامت کے روز
ان لمبی گردنوں والے جو ہوں گے وہ مؤذن ہوں گے. جی جی مائک بھی تاکہ پیچھے تھک جائیں. سازا اے آئی ایس میں نا اذان بچوں کو سکھائی جاتی ہے، ان کا ڈیوٹی روٹا بنتا ہے اور ڈیلی بیسس پہ بچے اذان دیتے ہیں. تو کل ان کے سیکشن ہیڈ کو میں نے ٹاسک دیا کہ کیونکہ امام جو ہوتا ہے نا امام آف دا ڈے، اس کی بہت وی آئی پی پروٹوکول ہوتی ہے. تو میں نے کل ان کے سیکشن ہیڈ کو کہا کہ مؤذن جو ہے اس کو بھی بتائیں کہ جتنے لوگ اے آئی ایس میں جو ہے سنیں گے، اسکول میں آپ کے ٹیچرز پڑھیں گے نماز، پتہ نہیں کہ 1800 بچے ہیں ماشاء اللہ، تو سارا ثواب اس کو بھی ہوگا. تو یہ ٹاسک ان کا اسائن ہو گیا. مگر یہ مجھے بات یاد ہے کہ گریڈ 5 میں جب یہ ٹاسک آیا تو جب ٹیچر نے پڑھایا اذان کی امپورٹنس کے بارے میں اور اس کے، تو بچوں نے کہا کہ لمبی گردنیں تو بری نہیں لگیں گی، اور پھر انہوں نے نا ڈرائنگ بھی کی کہ پتہ نہیں کیسی لگیں گی. تو مجھے ہوا کہ بچوں کو کس طرح اس کو بتایا جائے نا کہ دیٹس ڈفرنٹ سم تھنگ ڈفرنٹ، کہ لمبی گردنیں جو وہ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں، کہ ویژوائز کرتے ہیں بچے. جراف کو جانتے ہیں نا، لمبی گردن والا. تو دے تھنک لائک دیٹ. کیا جراف برا لگتا ہے؟ خوبصورت لگتا ہے. بس اس طرح بچوں کو ایسی چیزوں سے مثال دے کے سمجھایا جا سکتا ہے، ویژوائز کرا کے. اور سمبولک بھی ہوتا ہے، یعنی سب سے زیادہ عزت والے، معزز، اونچے، بلند مقام والے، کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. بالکل آن کیجیے ادھر سے. جی السلام علیکم. اذان ہمارے ملک میں ہوتی ہے جب بھی، تو کافی ساری اذانیں ہوتی ہیں ایٹ اے ٹائم ہو رہی ہوتی، تھوڑے تھوڑے. تو کچھ لوگ بڑے اریٹیٹ ہوتے ہیں کہ اتنی اذانیں اور اب ختم بھی نہیں ہو رہی ہیں اذانیں. تو جب باہر کے ملکوں میں جاؤ تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اذان کی نعمت سننے کا جو آپ کو سرور ملتا ہے وہ نہیں ہوتا. ایک بار ہم تھائی لینڈ گئے ہوئے تھے، تو وہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا مذہب ہے وہاں، بدھزم ہے. تو کہیں اذان کی آواز کہیں نہیں. تو ہم اپنے کمرے میں، میرے ہسبینڈ اذان دیتے تھے تو ہم اور بچے ہم نماز پڑھتے تھے. تو ہم نے کہا شکر ہے ہمیں اللہ نے موقع دیا کہ یہاں پہ جتنی جگہ ہے وہاں اذان گونج رہی ہے. تو اٹس اے بلیسنگ. جتنی بھی اذانیں ہوتی ہیں ہمیں سننا چاہیے، اریٹیٹ بالکل نہیں ہونا کتنا چاہیے. شر اور مصیبتیں اور بلائیں رکی ہوئی ہیں بالکل. اللہ کا ذکر بلند کرنے سے. جی جی. چلیے آگے چلتے ہیں. جی بولے. السلام علیکم. مجھے یاد ہے جب میرا بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو ساری چیزوں کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ وہ حافظ قرآن ہو اور امام بنے اور اچھے اچھے کام کرے امت کے لیے. لیکن مجھے یاد ہے میری خاصی خواہش تھی کہ وہ اذان دے، اور میرا ابھی بھی بہت دل کرتا ہے انشاءاللہ کہ وہ ایک دن اذان دے. اور میں اکثر سنتی ہوں جب ماؤں سے کہ وہ ایک مسجد میں گئیں اور انہیں آواز آئی کہ ان کے بیٹے کی اذان تھی، تو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے. اور مجھے لگتا ہے اذان میں ایسی کشش ہوتی ہے کہ کوئی اسپیشل بات ہوتی ہے ان میں جو نماز کی طرف بلاتے ہیں دوسروں کو. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیونکہ شیطان بھی بھاگ جاتا ہے نا اس وقت، ایک خاص کیفیت آتی ہے اذان سنتے وقت. اور اب وہ چھوٹا سا کانوں پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں کر رہا ہوتا ہے. بالکل انشاءاللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. آج ہم شروع کریں گے اللہم رب هذه الدعوة التامة. پڑھیے سب مل کر. شاباش، صحیح یاد کر لیا آپ. جزاک اللہ خیر شمیم، بہت اچھی طرح ان کو یاد ہو گئی ہے. زبانی بھی ہو گئی یاد الحمدللہ. اب کیونکہ بہت سے لوگ جھجک کے مارے آتی نہیں دعا تو پھر پڑھتے بھی نہیں. تو چلیے اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں. اللہم اے اللہ، رب ہذہ اس الدعوتی دعوت التامہ کامل کے، اس دعوت کامل کے رب،
والصلاۃ اور نماز القائمہ قائم رہنے والی کے، آتی عطا کر محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الوسیلۃ وسیلہ والفضیلۃ اور فضیلت وابعث اور فائز فرما ان کو مقاماً مقام محمودن محمود پر، مقام محمود پر، الذی وہ جس کا وعدتہ وعدہ کیا تو نے ان سے۔ یہ دعا یہیں تک ہے، کچھ لوگ اس میں اضافہ بھی کرتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے انک لا تخلف المیعاد، یہ اضافہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ کیوں؟ اچھا ہے نا، ذرا زیادہ ہو جائے۔ جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا ہے بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورۃ الحجرات کی، لہٰذا جہاں تک آپ نے دعا سکھائی اتنی ہی کافی ہے۔ ہو سکتا ہے بعض کتابوں میں آپ کو ملے، ہو سکتا ہے کسی جگہ پر کوئی آپ کو انسسٹ کرے کہ نہیں آگے بھی یاد کرو، آگے بھی پڑھاؤ، تو ان کو یہی سمجھانا چاہیے سورۃ الحجرات کی آیت یاد رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں جانا، ادھر ہی رک جانا، اور یہی اطاعت ہے، یہی عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اے اللہ اس دعوت کامل اور قائم رہنے والی نماز کے رب، محمد کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ ٹھیک، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کا سوال کیا گیا ہے۔ یہ وسیلہ کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں سنن نبی داؤد کی روایت میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ تو اسے ترتیب بھی پتہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے اذان ختم ہوئی تو کیا کرنا ہے؟ درود پڑھنا ہے۔ تحقیق جس نے بھی مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ پھر میرے لیے اللہ عز و جل سے وسیلہ طلب کرو۔ بلا شبہ یہ وسیلہ جنت میں ایک منزل کا نام ہے، ایک جگہ ہے جو اللہ کے کسی بندے کو ملے گی، یعنی کسی ایک بندے کو ملے گی وہ، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ تو ہم سب کیا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اے رب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خاص مقام آپ عطا کریں۔ ہم آپ کے لیے کیوں دعا کریں؟ کیونکہ آپ کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں، تو آپ نے ہمیں سب سے بہترین چیز دی، آپ کے ذریعے ہمیں دین ملا، آپ کے ذریعے قرآن ملا، آپ کی زندگی ہمارے لیے رہنما بنی، تو ہمیں ان احسانات کے بدلے میں آپ کے لیے سب سے بہترین چیز مانگنی چاہیے، بلند ترین مقام۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آذان سن کر یہ کہے تو قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی، یعنی آپ اس کے لیے سفارش کریں گے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مقام وسیلہ کا سوال کیا کرو، جو بندہ بھی دنیا میں اس کا میرے لیے سوال کرے گا میں قیامت کے روز ضرور اس کے حق میں گواہ یا شفیع یعنی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ اس دعا کے اندر آپ دیکھیے کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة، اللہم تو آپ کو معلوم ہے رب، اور هذه الدعوة التامة کیا چیز ہے؟ الدعوة التامة کیا ہے؟ اذان۔ یس، ڈرتے ڈرتے کیوں بولے؟ جس نے بھی ادھر سے بولا اچھا صحیح بولا، الدعوة التامة۔ ابھی میں نے آپ کو وہ آیت سنائی تھی، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، یہ سب سے احسن قول، سب سے اچھا کام کہ کوئی نماز کی طرف بلائے آپ کو، یعنی اذان کی شکل میں۔ تو یہ دعوت تامہ کہا گیا، اس کو ایک مکمل دعوت ہے۔ کیوں اس کو تامہ کیوں کہ تامہ کا مطلب تمام، پوری، کمپلیٹ انویٹیشن ہے اللہ کی طرف بلانے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی اور خیر و بھلائی کامیابی کی طرف آنے کی دعوت دی گئی، یعنی یہ وہ پکار ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف بلاتی، آؤ کامیاب ہونے کے لیے۔ دوسرا اہم لفظ اس میں ہے والصلاۃ القائمہ، قائم ہونے والی نماز، اے اس قائم ہونے والی نماز کے رب۔ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ نماز ہے جو ابھی کھڑی کی جائے گی اس اذان کے بعد، تو یہ مستقبل کے لحاظ سے قائم ہی ہے، کیونکہ یہ کچھ وقت بعد قائم ہونے والی، قائم یعنی یہ اس نماز کے رب جو قائم ہونے والی، یعنی ابھی پڑھی جانے والی، یہ مراد ہے۔ آتے عطا فرما محمدن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الوسیلہ، اور الوسیلہ سے مراد کیا ہے؟ جنت میں ایک خاص مقام، ایک خاص مرتبہ اور مقام
جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کے شایان شان ہے، اور آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ اور کیا وسیلہ کے علاوہ کیا مانگا گیا؟ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ الفضیلہ، فضیلت عطا فرما۔ اور یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ ملے، اور اس میں آپ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ دنیا میں بھی فضیلت کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، مقامات ہوتے ہیں، ایک شخص کو دوسرے پہ فضیلت ہوتی ہے، ایک کام کو دوسرے پر، لیکن اصل اور حقیقی فضیلت وہ ہے جو قیامت کے دن جنت کے اندر سب سے اونچا مقام وہ ہو کسی کا۔ یہ ہے اصل فضیلت۔ ان چیزوں کی طرف دوڑنا چاہیے، ان کو یعنی جنت کے اعلیٰ مقامات تک پہنچنے کے لیے وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اس میں کمپٹیشن ہونا چاہیے۔ ہمارے کمپٹیشن کس کس چیز میں؟ ہم کس بنیاد پر دوسروں پر فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا سمجھتے ہیں کہ ہمیں فضیلت حاصل ہو گئی، مال و دولت، دنیا کی چکا چوند، رتبے، عہدے، مقام، ڈگریاں وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، وہ اللہ کی نعمتیں ہیں، جتنی بھی اللہ دے اس پر شکر، لیکن اس کی بنا پر نہ کوئی فخر نہ کوئی غرور، بلکہ کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا، یس شکر، اور عاجزی اختیار کرنا۔ اور جب بھی آپ کو دنیا کی کوئی نعمت ملے نا، فوراً آخرت کو یاد کیا کرے، اللہ یہاں دی ہے وہاں بھی دینا۔ جب کوئی کہتا ہے نا مجھے کہ اللہ کا شکر اللہ نے آپ سے ملا دیا، کافی عرصے بعد آئی ہوں، پھر ملاقات ہوتی ہے تو اکثر تو میں ایک ہی دعا دیتی ہوں، وہ سنے یا نہ سنے، وہ کہتے اللہ ہمیں اپنے عرش کے سائے تلے ملائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں، اس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں، لہذا کسی کو بھی اس سے بہتر کیا دعا دے سکتے ہیں؟ یعنی دنیا کی ملاقات اچھی ہے، خوشی ہوتی ہے، جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کو دیکھ کے ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن پھر آپ دیکھیں نا، یہ تو بے وفائی کی بات ہے نا، یہ صرف دنیا کی حد تک ہی ہماری ملاقات ہو، اور اس کے بعد جب جدا ہو تو بس جدا ہی ہو جائیں، اللہ نہ کرے۔ بس اصل خوشی اس بات کی ہے کہ انسان کی محبت اللہ کے لیے خالص ہو، کیونکہ ان لوگوں کے لیے یعنی 7 لوگ ہوں گے جو عرش کے سائے تلے ہوں گے، تو ان میں سے ایک وہ ہوں گے کہ جو 2 لوگ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، بیچ میں اور کوئی لالچ، کوئی فائدہ، کچھ مقصد نہیں، صرف اللہ کی خاطر، تو وہ ہے اصل فضیلت۔ اور ان لوگوں ان کو بھی بڑی فضیلت ملے گی، وہ لوگ ہوں گے کہ جن پر انبیاء اور شہداء رش کر رہے ہیں، وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے یہ لوگ۔ ان لوگوں کے کیا عمل تھے، ان کو یہ اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ اچھا، اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ کی خاطر محبت کرنے کا کوئی 1-2 فائدہ بتا دیں مجھے۔ اچھا، اس شخص سے دل نہیں ٹوٹتا اور دوسرے لوگوں سے دل ٹوٹتا نہیں، ہو سکتا ہے اس سے بھی کبھی ٹوٹے، ٹھیک ہے، انسان ہے نا۔ آپ یہ کہتے ہوئے سنیں گے میں تو اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتی ہوں، اس نے میری پرواہ ہی نہیں کی، قدر ہی نہیں کی، سیدھے منہ بات نہیں کی، وغیرہ وغیرہ۔ جی ہاں، جو ایسے لوگوں سے جب ملتے ہیں تو ایمان بڑھتا ہے۔ اور کوئی فائدہ؟ جی اندلیب، ایمان مکمل ہوتا ہے اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور اللہ کی محبت بڑھتی ہے، نیکیوں کا شوق پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ ادھر والے تو بالکل ہی پتہ نہیں لاسٹ ہیں، آپ بھی پارٹیسپیٹ کیا کریں، یا ادھر والوں کو ادھر بٹھا دیتے ہیں۔ جی بیٹا، آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی یاد آتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی خاطر جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کو دیکھتے ہی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ جی ہاں، ایسے لوگوں کے ساتھ مل کے اللہ کا پیغام بہت اچھی طرح آگے پہنچا سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے ایک اسٹرینتھ ہوتے ہیں، سپورٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سوچتے رہیے پھر آپ کیا کیا فائدے ہیں۔ مائک لے لیجیے۔ بہت پیاری سی بات یاد ہے کہ صحابہ کرام آپس میں کہتے تھے کہ آؤ کچھ دیر بیٹھتے ہیں اور اپنا ایمان تازہ کر لیتے ہیں، تو وہ خالص محبت تھی جس وجہ سے ایمان تازہ ہو رہا تھا۔ جی ہاں، جی خدیجہ۔ انسان گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کمپنی سے، کیونکہ دوسرے دوست جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے غیبت ہوتی ہے اور باتیں ہوتی ہیں، لیکن جن کے ساتھ اللہ کی خاطر محبت ہو تو پھر انسان نیکیوں کا تذکرہ کرتا ہے، میں نے یہ نیکی کی، تم یہ کرتی ہو، تمہارے ایمان کا کیا حال ہے۔ کوئی مثال تاریخ سے یاد آتی ہے؟ صحابہ جیسے ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل ملے تھے تو پھر کیا باتیں کر رہے تھے؟ کیا باتیں تھیں؟ تم نے قرآن کتنا پڑھا؟ تم کیسے پڑھتے ہو؟ تمہاری کیا روٹین ہے؟ اور جی انتلیب، جی ہاں، المرء مع من احبہ، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ میں آن لائن سے بھی ایک ریفلیکشن لیتی ہوں۔ جی ہما سمیع، آپ بات کیجیے۔ محبت کی بات ہو، جب اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے تو بس
وہ محبت دنیاوی چیزوں میں الجھنے رکھتی ہے یا پھر انسان نیکی کے کاموں سے تو اللہ کی خاطر دوسرے کو یاد بھی کرواتے ہیں کہ یہ کام صحیح نہیں ہے اور ہمیں یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے کا. الحمدللہ. بالکل، یعنی وہ ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں کہ اگر ہم غلطی کریں تو ہمارا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اگر ہم اچھا کریں تو اس پر انکریج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے. قیامت کے دن اپنی سادہ کے ساتھ اٹھانا تو یہ غلط تو نہیں ہے. اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر دینا یہ کہا کرے. اللہ ہم سب کا انجام اچھا کرے. جی وہ تو پڑھتی ہوں اللہ معاصنا قبلنا فی الامور کلها وجنہ من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آگے چلتے ہیں. آگے ہے مقام محمود. آپ کو معلوم ہے مقام محمود کیا ہے؟ قابل تعریف مقام. الذی وعدتہ، یعنی وہ مقام جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے. کن سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یہ وہ مقام ہے جس کو مقام شفاعت عظمی کہا جاتا ہے، جس پر آپ شفاعت کریں گے. قیامت کے دن جب لوگ سخت پریشانی میں مبتلا ہوں تو لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، وہ معذرت کر لیں گے شفاعت کی، پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں. تو آپ ان کے لیے سفارش کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وہ نام سکھائے گا جس سے، یا وہ کلمات سکھائے گا کہ جس سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، حمد و ثنا بیان کریں گے، جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی ہوگی. تو پھر آپ کی آہوزاری دیکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سر اٹھائیے، مانگیے، جو مانگیں گے دیا جائے گا. تو پھر حساب کتاب قائم ہونے کی سفارش کی جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اس وقت ساری مخلوق آپ کی تعریف کرے گی، کیونکہ آپ ایک طرح سے سب کے نمائندہ ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے. کیسا دن ہوگا وہ. تو وہ محمود یعنی وہ ایسا مقام ہے جہاں پر کھڑے ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کی تعریف ہوگی، کیونکہ لوگوں کی تکلیف دور ہوگی اس کی وجہ سے. اور پھر آپ دیکھیں کہ سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی آپ کے لیے، تو اس کے مطابق پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے. تو یہ حدیث شفاعت جو ہے کافی طویل ہے، جو اس وقت کا موضوع نہیں، اس لیے میں اس پر زیادہ وقت نہیں لگا رہی. اگر آپ میں سے کس کو یہ سارا سین معلوم ہے کہ شفاعت کیسے ہوگی قیامت؟ اچھا، سب کو نہیں معلوم تو میں پھر بتاتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے، کیونکہ یہ ہر اذان کے بعد آپ دعا مانگیں گے تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں. آتی محمدن الوسیلۃ، سمجھ آ گئی کیا مانگا آپ نے؟ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. تو یہ ایک امپورٹنٹ جگہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے رب سے اس کے گھر میں آنے کے لیے اجازت چاہوں گا، مجھے اس کی اجازت دی جائے گی، پھر میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے جب تک چاہے گا اسی حالت میں رہنے دے گا. پھر فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، کہو سنا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، جو مانگو دیا جائے گا. پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد و ثنا کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا، چنانچہ میرے لیے حد مقرر کی جائے گی اور میں اس کے مطابق لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کراؤں گا. پھر میں دوبارہ لوٹ کر آؤں گا، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کروں گا اور مجھے اجازت دی جائے گی. جب میں وہاں اپنے رب کو دیکھوں گا تو پہلے کی طرح سجدے میں گر جاؤں گا، پھر جب تک اللہ چاہے گا مجھے سجدے میں پڑا رہنے دے گا. اس کے بعد ارشاد ہوگا محمد اپنا سر اٹھاؤ اور بات کہو سنا جائے گا، سفارش کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، جو سوال کرو گے وہ پورا ہوگا. تب میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی ایسی تعریف کروں گا جو اس وقت اللہ مجھے تعلیم دے گا. پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، تو میں اس کے مطابق لوگوں کو وہاں سے نکال کر جنت کی طرف لے جاؤں گا. پھر تیسری مرتبہ اپنے رب سے اس کے گھر کے لیے اجازت چاہوں گا، مجھے اجازت دی جائے گی. پھر میں اللہ رب العزت کو دیکھتے ہی اس کے لیے سجدے میں گر پڑوں گا اور اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے یوں ہی چھوڑ رکھے گا. پھر فرمائے گا محمد سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی، مانگو دیا جائے گا. آپ نے فرمایا کہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی ایسی حمد و ثنا کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، پھر شفاعت کروں گا
اور میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی اور میں اس کے مطابق جہنم سے نکال کر لوگوں کو جنت کی طرف لے جاؤں. اور پھر قتادہ کہتے ہیں کہ حضرت انس یہ بھی کہتے تھے پھر میں لوگوں کو نکالوں گا اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا یہاں تک کہ جہنم میں صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روک رکھا ہوگا، یعنی انہیں ہمیشہ اسی میں رہنا ہوگا. کفار و مشرکین جو ہیں، جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا اس کو وہاں سے نکال لیا جائے گا. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. چلیے نیکسٹ پہ چلیں. پڑھیے. اشہد میں گواہی دیتا ہوں ان کے لا نہیں الہ کوئی الہ برحق الا سوائے اللہ اللہ کے وحدہ وہ اکیلا ہے لا نہیں شریکہ کوئی شریک لہو اس کا وَأَنَّ اور یہ کہ محمدن محمد عبدہ اس کے بندے ہیں ورسول اور اس کے رسول ہیں رضیت میں راضی ہوا باللہ اللہ کے ساتھ ربن رب ہونے پر وبمحمد اور محمد کے ساتھ رسولا رسول ہونے پر وبالاسلامی اور اسلام کے ساتھ دینا دین ہونے پر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں اللہ کے رب ہونے محمد کے رسول ہونے اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں. آپ راضی ہیں؟ دل سے راضی ہیں اور اس پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت دی. اس دعا کی فضیلت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مؤذن کی آذان سن کر یہ کہا یعنی یہ دعا پڑھی تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. ابھی نماز ہی نہیں شروع ہوئی اور پہلے ہی آپ کے گناہ بخش دیے گئے کیونکہ آپ نے آذان سنی اور اس کا جواب دیا، درود شریف پڑھا، دعا پڑھی، رضیت باللہ ربن پڑھا. جو شخص اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے تو اس کے لیے خوشخبری ہے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لے اور اسلام کو اپنا دین سمجھے اور اس سے کوئی بیزاری کا اظہار نہ کرے کہ پتہ نہیں میں مسلمان ہوں بھی کہ نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہ ہو اس کو، بلکہ پوری رضامندی ہو، پوری طرح کنٹینٹمنٹ ہو کہ ہاں میں ان سب چیزوں کو دل سے قبول کرتا ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے. تو سب سے پہلے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ پیچھے اس کی وضاحت ہو چکی ہے. اس میں یہ کہ مزید تاکید ہے، وہاں صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ تک تھا، یہاں وحدہ مزید تاکید، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک ہی نہیں، اور تاکید یعنی توحید کا اقرار لیکن اس کے ساتھ مزید اقرار اور مزید تاکید. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا اذان میں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. اور یہاں رسول کی بات تو ہے لیکن عبد کی بات بھی ہے کہ اللہ کے بندے ہیں. اللہ کی جو بندگی ہے نا یہ انسان کے لیے سب سے عزت کا مقام ہے. کسی کو اللہ کا بندہ کہنا اللہ تعالیٰ کا، یعنی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اور ہمارے دین نے ہمیں خود سکھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بندہ کہتے تھے. تو انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے کہاں قریب ہوتا ہے؟ جو سب سے زیادہ عاجزی کے مقام پر سجدے میں بندگی کر رہا ہوتا ہے. رب الہ مالک صرف اللہ ہے اور ہم سب چاہے کوئی رسول ہو، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی بڑا عالم ہو، سب کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں. اور محمد اللہ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. پھر ہے رضیت باللہ ربن، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں. اس کا کیا مطلب کہ اللہ کے رب ہونے پہ راضی؟ جی ہاں، رب کا معنی تو سب کو آتا ہی ہے. اب الحمدللہ خالق مالک مدبر رٹا ہوا ہے. امتحان دینا تھا، نمبر لینے تھے، کیسے نہ یاد کرتے. اس کو محسوس کرنا چاہیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور وہی ہمیں تمام نعمتیں دے رہا ہے، وہی ہماری تربیت کرتا ہے. ربوبیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عام اور ایک خاص. عام کیا ہوتی ہے؟ جس میں مسلم نان مسلم سب برابر شریک ہوتے ہیں. اور خاص کیا ہوتی ہے؟ جن لوگوں کو وہ ایمان نصیب کرتا ہے اور اس کے بعد ان کی ایمان کے مطابق تربیت ہوتی. تو یہ تربیت بھی ہمارا رب ہی کرتا ہے. اور جب
انسان اللہ کو رب مان لیتا ہے نا تو وہ ہر نعمت اور ہر ملنے والی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے کہ اس کا فضل ہے، اس کی طرف سے مجھے ملی ہے، اور وہ اپنے شکر اور محبت کا اظہار کرتا ہے. تو مومن کی اللہ سے محبت بڑی بے مثال ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور یہ محبت پھر اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اللہ کا مزید قرب حاصل کرے اور اس کے قریب ہو، اور اس قرب کو حاصل کرنے کے لیے وہ اور نیکیوں پہ نیکیاں کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اس کی ساری امیدیں اپنے رب سے وابستہ ہو جاتی ہیں، اور جس کو یہ کیفیت نصیب ہو جائے وہ بڑا خوش قسمت ہے، اور یہی چیز پھر اس کو جنت میں لے جائے گی. اور دوسری چیز وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر میں راضی ہوں. جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیتا ہے تو پھر اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ ان پر ایمان لاتا ہے، اور ایمان لانے کے بعد ان سے محبت کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ ان کا اتباع کرتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ ان کے دین کو آگے لے کے جاتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ سوچیں ذرا، غور کریں کہ جب آپ کو رسول مان لیا تو پھر جی ہاں آپ کی لائی شریعت سے بھی پھر محبت ہوگی، اور جو کام انہوں نے شروع کیا اس کو وہ آگے فارورڈ کرتا ہے، اور جن سے وہ روکتے ہیں ان سے رک بھی جاتا ہے، اور ٹھیک ہے. اور جی ہاں آپ کے فیصلوں پہ دل تنگ نہیں ہوتا، آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دل تنگ نہیں ہوتا، آپ کی بات کو سب کی باتوں سے سب انسانوں، سارے اسکالر، سارے فقہا، علماء، مفسرین، مجتہدین، سائنٹسٹ، ساری دنیا کے عالم، ان سب سے زیادہ ان کو اوپر رکھتا ہے. بالکل کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پر پانی نصیب ہو، اور پھر آپ کی شفاعت نصیب ہو، اور پھر آپ سے ملاقات نصیب ہو، اور دنیا میں، یعنی یہ تو اینڈ ہے نا، تو دنیا میں اگر کوئی آپ کے خلاف بات کرتا ہے یا آپ کی حدیث کے خلاف بات کرتا ہے یا آپ کے لائے ہوئے دین کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ تڑپ اٹھتا ہے، اس کی غیرت جاگ اٹھتی ہے، وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتا. ان کی سنت کو ہر ایٹیکیٹ، ہر طریقے، ہر ادب آداب پر اوپر رکھتا ہے، ان کو حکم مانتا ہے، اور بالکل ان پہ درود بھیجتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی بات کو سچ سمجھتے ہیں، ان کی قربانیوں پر دل روتا ہے. یعنی جب آپ سیرت پڑھتے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا دل نہ پسیجے اور آپ کے آنسو نہ بہیں. مائک لیجیے یاسمین، مائک پیچھے دیجیے. یہ محبت اتنی بڑھ جاتی ہے گریجولی، انسان کو خود بھی ریئلائز نہیں کر رہا ہوتا، بٹ گریجولی یو گو ڈیپ انٹو دیٹ لو فار پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں تک کہ پھر بہت ہی خوشی ہوتی ہے ان کی ہر بات پہ. اور وہ حدیث جس کا مفہوم ہے کہ فرمایا تھا میں اپنے بھائیوں سے محبت کرتا ہوں، کچھ استاذہ اتنی بھی پسند ہے کہ بتا نہیں سکتی. تو فرمایا صحابہ نے کہ ہم آپ کے بھائی سے، فرمایا نہیں، وہ جو میرے بعد میں آئیں گے اور مجھ پہ ایمان لائیں گے اور پھر مجھے چاہیں گے اور عمل کریں گے مفہوم ہے، تو وہ اتنا سکون دیتے کہ انہوں نے صدیوں بعد آنے والوں سے بھی اپنی محبت اور تعلق قائم کیا جو کہ ابھی آئے ہی نہیں لوگ، اور ہم ہوپ کرتے ہیں کہ ہم بھی ان میں سے ہوں گے انشاءاللہ. ایک جنگ تھی جس میں کہ مسلمان تھوڑا سا مطلب ہو رہے تھے، ہار رہے تھے، تو انہوں نے آپس میں سوچا کہ کیا وجہ ہے. تو جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ ہم مسواک نہیں کر رہے ان دنوں. تو ساروں نے پھر پیڑ سے وہ ڈنڈیاں توڑی اور مسواک کرنا شروع کیا، اور دشمن سمجھے دانت تیز کر رہے ہیں، یہ ہمیں بائٹ کرنے آ رہے ہیں. آگے ہے جی. السلام علیکم. میں بات کروں گی عام پبلک کی. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ عاشق رسول، ہم عاشق رسول ہیں، اور شرکیہ نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جھوم رہے ہوتے ہیں، یا ذکر بلندی میں کرنا یا اس طرح کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا اپنا مقام دینا، ان کو مطلب اللہ سے تو بڑھ کر نہیں ہے نا وہ، تو یہ بھی ایک محبت کا ایک اظہار ہے کہ ان کو ہم اسی لیے وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا نہ کہ الہًا وَبِالْإِسْلَامِ دِینًا، اور اسلام کو اپنا دین تسلیم کرنے میں میں راضی ہوں. مجھے یقین ہے کہ یہ سچا دین ہے، اور میرے سارے طور طریقے ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. جب انسان اسلام کو اپنا دین بناتا ہے، اور اسلام کا مطلب ہی فرما برداری، تابعدار ہونا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ خوشی سے دین کے اوپر عمل کرتا ہے، پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں.
افسوس یہ کہ دنیا میں کچھ لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین بھی چھپاتے ہیں، اپنا حال حلیہ بدل لیتے ہیں کہ کوئی ہمیں بطور مسلمان نہ پہچانے، جس کا مطلب وہ راضی نہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ زبان سے کہیں کہ میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں اور عملی میدان میں بالکل ہی پیچھے ہوں۔ تو یہ تین کلمات جو ہے نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، یہ کہنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے جو ایسا کہے اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، ایمان کی حلاوت اس کو نصیب ہو گئی۔ صبح شام کی دعاؤں میں بھی یہ کلمات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ کے دین پہ راضی ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ قبر میں بھی یہی تین سوال ہوں گے، من ربو کا، وما دینو کا، اور پھر من نبیو کا۔ یہ تین باتیں، تو ان تین باتوں کو صبح شام اقرار کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ان کے تقاضے بھی پھر پورے کرنے چاہیے۔ اور جہاں کہیں کوئی دل میں ایسی شک آئے، کوئی چیز ایسی آئے کہ اسلام پہ ڈاؤٹ ہونے لگے، یا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، تو فوراً بلند آواز سے کہیں رضیت باللہ وبالاسلام دین وبمحمد النبی۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا۔ آپ کو میرا سوال ہے آپ سے، کیا آپ کو کبھی ایسا کوئی وسوسہ آیا کہ پتہ نہیں یہ سچ بھی ہے کہ نہیں؟ کس کس کو آیا؟ سبحان اللہ۔ اس کا علاج کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین وبمحمد رسول۔ انشاءاللہ آپ کا وہ وسوسہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو یہ علاج ہے۔ کوئی شخص آپ کو آ کے اگر ایسی بات کرے تو اس کو بھی یہی سکھائیں۔ جب انسان جو بولتا ہے نا، اس کے کان سنتے ہیں اور پھر اس کا دل بھی اس کو ماننے لگتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کیا ہم اللہ سے راضی ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ اگر ہماری زندگی میں تھوڑی سی بھی کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو ہم کس طرح سوچنے لگتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بائی می، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا۔ یہ کبھی بھی نہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد۔ ہر انسان کی زندگی میں امتحان ہوتے ہیں نا، ہر انسان کی زندگی میں جہاں نعمتیں ہوتی ہیں وہاں لاسز بھی ہوتے ہیں، وہاں کچھ قربانیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو پھر ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے کہ یہ دین کی وجہ سے ہوا ہے، یہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی میرے پہ مہربانی ہوئی، اس میں سے کوئی خیر نکلے گی۔ ایک دفعہ ایک ماں کا بچہ جیل چلا گیا، وہ بہت تڑپ رہی تھی، تو میں اس کو تسلی دے رہی تھی، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ میرے الفاظ ہلکے پڑ رہے ہیں، اس تسلی نہیں ہو رہی۔ اور میں ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں اس میں کتنی خیر ہے، پتہ نہیں اس میں کتنی بھلائی ہے، پتہ نہیں اس تجربے سے وہ بچہ کیا کچھ سیکھے گا جو شاید آپ نہ سکھا سکی اس کو۔ لیکن جب آپ دیکھیں نا، جب انسان کے اوپر بہت زیادہ غم ہوتا ہے نا، تو اس کو نہ نصیحت سمجھ آتی نہ کسی کی بات سمجھ آتی۔ ہوا یہ کہ بچہ اچھا تھا، بس لاپرواہ تھا جس وجہ سے اس کو جانا پڑا۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ وہاں گیا تو وہاں اس نے جیل میں ایک شخص کو مسلمان کر دیا۔ تو بعض اوقات ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ کسی ایسی جگہ جا پھنستے ہیں جہاں آپ کہتے ہیں میں نے تو یہاں نہیں آنا تھا، یہ میں کدھر آ گئی، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ تو وہ پتہ نہیں اللہ نے آپ کے ذریعے کسی کی ہدایت لکھی ہوگی، یا پتہ نہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ چیزیں سمجھ آتی ہیں، پتہ چل جاتی ہیں، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے وہ پتہ نہیں چلتی، لیکن وہ کچھ آپ اثر چھوڑ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ ہو چکا ہوتا ہے جو قیامت کے دن آپ کے سامنے آئے گا۔ پھر کہیں گے اللہ میں کتنی بے وقوف تھی کہ میں اس پہ ناراض تھی، دل تنگ تھا میرا، میں نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا، میں کر لیتی تو آج کتنا بڑا اجر ہوتا۔ اس وقت شدید غم کی حالت میں بس ان جملوں کو بھولنا نہیں کبھی آپ نے۔ کبھی کوئی مرضی کے خلاف بات ہو جائے نا تو کہیں رضیت باللہ ربا، اللہ آپ نے میری یہ تقدیر بنائی تھی، میں اس پہ راضی، اللہ میں آپ کے فیصلوں پہ راضی۔ بظاہر ہمیں انسان نظر آتے ہیں کرتے ہوئے کچھ چیزیں، لیکن وہ پیچھے تو اللہ کا اذن ہوتا ہے۔ جی بیٹا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ان کو مائک دے دیجیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو آسانی میں، تنگی میں، سختی میں، خوشحالی میں، جنگ میں، امن میں، ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ اس سے آپ کو ایک شرح صدر نصیب ہوگا، قلبی سکون ملے گا، روحانی خوشی ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اللہ سے راضی تھے جب یتیم تھے، اس وقت بھی راضی تھے جب آپ فقر کا شکار تھے، جب آپ دشمنوں کی مخالفت کا شکار تھے۔ آپ ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے، جب کوئی تکلیف پہنچتی تو کہتے اللہ، جب کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے الحمدللہ علی کل حال۔ تو ہمیں بھی اپنی عادت بنانی ہے ہر سچویشن میں، ہر حالت میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے۔ اس سے ہمیں نعمتیں نظر آنے لگیں گی اور اس عادت سے زندگی خوشگوار ہونے لگے گی۔
جی بیٹا آپ بات کیجیے. السلام علیکم استاذہ محترمہ. جس طرح آپ نے بات کی نا کہ ہمیں کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف آتی ہے تو ہم بولتے ہیں وائی می. تو آئی واز لائک کہ مجھے بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی یا کوئی تکلیف ہوتی, میں بیمار زیادہ رہتی ہوں, تو میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی سوال کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں ہی کیوں, کوئی اور بھی تو ہو سکتا تھا, میں کیوں. تو میں نے ایک اپنی آنٹی کو دیکھا, شی از اے کینسر پیشنٹ, اور ان کی آنکھیں آنسو نہیں بناتی, وہ ڈراپس یوز کرتی ہیں. جب انہیں اپنی آنکھیں اپنی لینس چبھنا سٹارٹ ہوتے ہیں نا تو وہ ڈراپس ڈالتی ہیں تاکہ ان کو لیبریکیشن ہو ان کی. تو جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے اس وقت ایک دم سے بولا شکر الحمدللہ. مطلب مجھے یہ مسئلہ تو نہیں ہے. ہم لوگ جو پریشانی آتی ہے اس کے بجائے جو ہے باقی ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں کتنی دی ہوئی ہیں, ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں, ہم دیکھ سکتے ہیں, ہم سن سکتے ہیں اچھے سے. تو جب کوئی مشکل پریشانی آئی تو سب سے پہلے اس نیگیٹیوٹی کی طرف جانے کے بجائے فوراً سے اپنی نعمتوں کا شمار کرنا شروع یاد کر کریں. بالکل ہم نے آپ کچھ کریں کھل کے بات یہ ہے کہ ہم سکسیس کی بات کر رہے تھے نا ایک دن کہ کامیاب کون ہے, اور کیا آپ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں, اور کامیابی کی علامت کیا ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب وہ ہے جسے اسلام کی دولت مل گئی, ہدایت مل گئی, ضرورت کے مطابق رزق مل گیا, اور اس نے اس پر قناعت اختیار کی, اس کے دل کے اندر قناعت ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پر وہ راضی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کیوں اور کیسے اس کو زندگی سے نکال دیں اگر آپ راضی ہونا چاہتے. یہ کیوں ہو گیا, وہ کیوں ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا, ٹھیک ہے. کاش کو بھی زندگی سے نکالنا ہے. اگر میں یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا میرے ساتھ, کاش میں وہ نہ کرتا, یہ بھی آپ نے نکالنا ہے. تکلیف آنے پر ثواب پر غور کرنا ہے کہ اس تکلیف کا اجر کتنا ہے. آپ دیکھیں کہ تکلیف ہلکی ہو جائے گی. سر درد ہو رہا ہے تو پیٹ میں درد ہو رہا ہے, کریمپس پڑ رہے ہیں, کچھ ہو رہا ہے, آپ فوراً سوچیں کہ تکلیف تو ہے لیکن اس پر اجر بھی بہت بڑا ہے. اور پھر یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بڑی مصیبت میں نہیں ڈالا, جیسے یہ بچی بات کر رہی تھی. اور پھر اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں, اچھے دوست بنائیں, اچھی کمپنی میں رہیں, اس سے آپ کو پازیٹیو وائبز ملیں گی, اور دیکھیں گے کہ لوگ کتنی آسانی سے بڑی بڑی تکلیف سہ جاتے ہیں, اور ان کو دیکھ کر آپ کو اپنا آپ چھوٹا لگے گا, اور آپ کے لیے بھی پھر مشکلات آسان ہو جائیں گی. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے نا یہ بات بہت پریشان کرتی تھی کہ مطلب میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی اس میں مطلب میرے گھر والے نماز اور روزے کے پابند نہیں تھے. تو جو ہم آج کل بھی روزوں کے مسائل پڑھ رہے ہیں نا کہ روزوں کی قضا دینی ہوتی ہے, تو مجھے یہ بات بہت پریشان کرتی تھی کہ لوگوں کے تو صرف وہ پیریڈز والے قضا روزے رہتے ہیں, میرے تو دوسرے بھی رہتے ہیں. تو میں یہ سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ باقی چیزوں میں اتنی آسانی کرتے ہیں, دین میں اتنی آسانی کرتے ہیں, نماز کی قضا نہیں ہے تو پھر روزوں کی کیوں ہے؟ مطلب جو چیز لا علمی میں آپ چھوڑ دو اس پہ کیوں صرف توبہ سے کام نہیں چل سکتا؟ تو مجھے یہ بات بہت پریشان کرتی تھی. تو آج میں نے یہ جو بات پڑھی نا وہ اسلامی دینا, تو مجھے ایسا لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی جواب دیا ہے کہ میری عقل میں یہ بات آتی ہے یا نہیں آتی, میری لاجک میں نے تلاش نہیں کرنے, بس راضی رہنا ہے. بالکل آپ کا حکم ہم نے مان لیا, کیوں کیسے نہیں, ٹھیک ہے, کیوں اور کیسے کو زندگی سے نکالے, سمجھ آ جائے ٹھیک, نہیں آئی اللہ بڑا ہے نا, اللہ کا حکم بھی بڑا ہے. لہٰذا کوئی بھی زندگی کے ایسے مرحلے ہوں, کسی کا انتقال ہو جائے, کوئی کاروبار میں نقصان ہو جائے, اللہ نہ کرے معاذ اللہ کہ کوئی ایکسیڈنٹ میٹ کرے, کوئی قدرتی آفت, کوئی زلزلہ وغیرہ یا کوئی ایسی چیز ہو, یا کوئی بیماری آ جائے, یا گھر والوں میں سے کوئی تکلیف میں آ جائے, یا کہیں کوئی چوری وغیرہ ہو جائے. ہر جگہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, لوگ مسجد جا کے جوتے چرا کے آ جاتے ہیں. تو یا اسی طرح اچانک جاب ختم ہو جائے, یا کوئی عزیز ترین موبائل کھو جائے, یا کوئی چیز گم جائے. تو ایسی تمام چیزوں کو فیس کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے رضیت باللہ رب. قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216, پڑھیے نمیم آپ پڑھ دیجیے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 تلاوت کیجیے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہو سکتا ہے کوئی چیز تم ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو, اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تم پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور ایک آخری بات کرنے کے بعد بات ختم کروں گی. اذان کا جواب دینا
دروشی پڑھنا، دعا پڑھنا، رضیت باللہ ربن پڑھنا، اور اس کے بعد آپ اپنی کوئی ذاتی دعا کر سکتے، کوئی بھی دعا آپ جو آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں، اللہ سے راضی ہونے کے بعد پھر اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے بھی اللہ ہی سے دعا کریں. کیا فائدہ ہوگا؟ عبداللہ ابن عمرو کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، مؤذن ہم سے فضیلت لے جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی ویسے ہی کہا کرو جیسے وہ کہتے ہیں. ابھی ہم نے مؤذن کی جو فضیلت کی باتیں پڑھی تو ہمیں یہ تھا نا وہ تو اتنے خوش قسمت لوگ ہیں، ہم عورتیں تو بن ہی نہیں، ہم کیا کریں، ہم اس مقام اور درجے کو کیسے پہنچیں. آپ نے اتنے پیارے ہیں نا ہمارے نبی کہ مایوس تو کرتے ہی نہیں. ہمارے جیسا کوئی تو اچھا تو تم اس سے جیلس کرتے، تم اپنے بارے میں سوچو، تمہیں بھی تو کچھ ملا ہوگا. ہم اس طرح کے جواب دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ وہ تو ہم سے فضیلت ہے، انہوں نے کوئی حدیث سنی ہو تو آپ نے فرمایا تم بھی ویسے ہی کہا کرو جیسے وہ کہتے ہیں. اب آپ سب خوش ہو جائیں، ٹھیک ہے. اور پھر جب تم اس سے فارغ ہو، یعنی جواب دے کر، تو سوال کرو اور دعا مانگو، دیے جاؤ گے، جو مانگو گے ملے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامت. سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، قبول ہو جاتی. تو اس وقت اپنے لیے اچھی اچھی دعائیں کرنی ہے اور دوسروں کے لیے بھی کرنی ہے. دوسروں کے لیے کیوں کرنی؟ جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے نا تو فرشتہ آمین کہتا ہے اور وہ ہمارے لیے کرتا. کتنا خوبصورت ہے یہ دین، ہے یا نہیں؟ کہیں کوئی ہے لاس؟ نہ تکلیف میں، نہ ایکسیڈنٹ میں، نہ کسی فوتگی میں، کسی چیز میں نقصان ہی کوئی نہیں. جو چیز گئی اس پر سارا اجر لکھا گیا، وہ مل جائے گی واپس، اور جو صبر کیا اس پر بھی اجر ہے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے سے بہتر عطا کرے گا. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہ یہ مصیبت تو آ گئی، اب آئندہ مجھے آپ اس کا بہترین کمپنسیشن دیں، اور اللہ دے گا. تو جس بندے کو اسلام پر پورا یقین ہو کہ یہ صحیح دین ہے اور اس کو سمجھ کے پڑھ لے، اس کی زندگی میں مایوسی، ڈپریشن، انگزائٹی، یہ چیزیں نہیں رہتی. پھر یہ دین کی تو ہر بات ہی خوش کر دینے والی. یہاں تو کوئی نقصان ہے ہی نہیں، گھاٹے کا سودا ہے ہی نہیں، بس آپ کچھ کرنے والے بنے. اس میں باقی کلمات تو آپ سب پڑھ سمجھ چکے ہیں. نئے الفاظ کیا ہیں؟ قد قامت الصلاۃ، قد تحقیق قامت کھڑی ہو گئی، الصلاۃ نماز، قد تحقیق قامت کھڑی ہو گئی، الصلاۃ نماز. یعنی ایک طرح سے سیکنڈ ریمائنڈر ہے کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے، اب کیا کرو؟ نماز کے لیے فوراً پہنچو. پہلی اذان نے کیا کیا؟ ہمیں تیار کروایا، اور اقامت نے بس ریمائنڈر دے دیا کہ اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں دیر کرنے کی، لیٹ ہونے کی، فوراً آ جاؤ. بہت سے لوگوں کو اقامت کہنا نہیں آتی. آپ کو پتہ خواتین کی بھی جماعت ہوتی ہے اور اس میں بھی اقامت کہی جاتی ہے. اس لیے اقامت کہنا جان لیے، سیکھیے، ٹھیک ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اذان 2 مرتبہ ہوتی تھی اور اقامت 1 مرتبہ. یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اذان میں ڈبل ہوتا تھا، ٹھیک ہے. لیکن اقامت میں سنگل سوائے قد قامت الصلاۃ کے یہ 2 مرتبہ ہوتی تھی. تو جب ہم یہ تکبیر سنتے تو وضو کرتے اور نماز کے لیے جاتے. اور اس میں حکمت کیا ہے؟ یعنی ایک اذان جو ہے وہ تو ٹھہر ٹھہر کے دی جاتی ہے اور بہت ایک لے کے ساتھ دی جاتی، لیکن اقامت تیز دی جاتی، جلدی جلدی ایک ایک کلمہ تیزی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اور قد قامت الصلاۃ جو ہے وہ 2 مرتبہ کیا جاتا تھا کہ لوگ اس کو. لیکن کیا آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہو سکتی؟ سوچ سکتے ہیں آپ اس پر، تاکہ لوگ جلدی آئیں، ٹھیک ہے. جی امام نماز کھڑی ہونے والی ہے، بس اب جلدی کریں، ٹھیک ہے. اچھا کچھ لوگ اذان اور اقامت سنتے وقت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگاتے ہیں. اپنے ہی انگوٹھے اپنا ہی چومنا اور اپنی آنکھوں کو لگانا، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ جیسے اگر کوئی کسی پہ پیار آئے اور انسان اپنے ہاتھ چومنے لگے، کیسا لگے گا؟ تو یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. پیار سے لوگوں کو بتائیے کہ صحابہ نے ایسا نہیں کیا، یہ نہ کرے. جو مان جائے ٹھیک، جو نہ مانے اس سے کیا کرے؟ لڑائی، بحث، دینگا مشتی.